أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کی چھاؤں بھی دائمی ہے۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یہ سورہ رعد کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں ان منکرین کفار اور مشرکین نافرمانوں کا حال بیان ہو رہا تھا کہ ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں شدید عذاب سے دوچار کر دیں گے ان کو، بلکہ دنیا میں بھی ان کافروں، مشرکوں اور ملحدوں پر جو عذاب آیا وہ جو ہے ظاہر ہوتا ہی رہے گا، اور حالانکہ وہ درجے کے اعتبار سے مختلف ہوگا، لیکن رسول کے ذریعے حجت قائم ہو جانے کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ تو ایک فیصلہ کن عذاب آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے عذابوں کا سلسلہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کافر پر خدا کی ایسی مار پڑتی ہے کہ اس کو سخت قلبی تکلیف ہوتی ہے اور روحانی علم محسوس ہونے لگتا ہے، ہاں وہ کتنی ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، بخلاف اس کے ایک مخلص مومن کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ چونکہ آزمائشی طور پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گناہ جو بھی ہو یہیں پر دھو دیے جائیں اور وہاں پر اس کو تکلیف نہ ہو، تو اس کو برداشت کرنا اس کے لیے باعث اجر ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک روحانی لذت اس میں محسوس ہوتی ہے اور سکون اس کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اصل میں وہ دیکھا جائے تو ایک مومن بندے کے لیے، کہ یہیں پر اس کو ٹوک دیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے، اس کو آزمائشوں پہ ڈال کر اس کو جو ہے یہیں پر صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ تکلیفیں مومن کے حق میں عذاب نہیں بلکہ اس کو سکون و راحت کا باعث بن جاتی ہیں، بخلاف اس کے جو کافر ہے، جو سرکش ہے، اس کے لیے تو دونوں جہاؤں میں عذاب ہے۔ اب اس کے فوراً بعد اس آیت میں جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سدا بہار جنت جس کے پھل موسمی نہیں بلکہ دائمی ہوں گے اور جس کی چھاؤں بھی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی دنیا موجودہ دنیا سے کتنی مختلف ہوگی اور وہاں کی ہر چیز کس قدر معیاری اور اعلیٰ ہوگی۔ یہاں پر جو جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے فوراً دوزخ اور عذاب اور منکرین کے تذکرے کے بعد قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ کہیں پر جو ہے دوزخ کا اہل دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب، دائمی عذاب علیم سے دوچار کر دیا جانا، اور جہنم کی ہولناکیاں اور سختیاں، اور وہاں پر ان کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی جس کا کوئی انہیں ختم نہ ہونے والی تکلیفیں ہوں گی، وہ ترغیب ان کو جو ہے دی جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ترغیب، جنت کی ترغیب، یعنی اگر تم ویسا کرو گے تو وہ حال ہوگا تمہارا، اور اگر تم اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے اتنی ساری نعمتیں ہیں، جنت کی خوشخبریاں، عیش و آرام و راحت کی جگہ، لذتیں، اور اس کے لیے خوشخبریاں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندے کو کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی رغبت پیدا ہو، ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ جنت کو حاصل کرنے جوش و خروش پیدا ہو اور خوشی خوشی اس کے لیے محنت کرے۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں جو ہے کہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی کام لالچ سے کرتا ہے یا ڈر کر کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے اس کو کہ فلاں کام کر دو گے تو فلاں چیزیں تم کو مل جائے گی، یہ ساری سہولتیں تم کو میسر ہو جائے گی، تو محنت مشقت کر کے وہ کام کو انجام دیتا ہے تاکہ وہ چیزیں اس کو حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ویسا نہیں کرتا ہے تو کوئی دوسرا طریقہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو سزاؤں سے دوچار کر دیے جاؤ گے اور تکلیفوں میں آ جاؤ گے تم، تو وہ ڈر کر لیتا ہے، کبھی لالچ سے کرتا ہے تو کبھی ڈر کر کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل یہی طریقہ انسان کی عین فطرت کے مطابق اختیار کی ہے کہ قرآن میں جا بجا آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ڈراوے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ، عذاب علیم کا تذکرہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد خوشخبریوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جنت اور اس کے وعدے، اس کی بشارتیں، اس کی لازوال نعمتیں اور اس کی لذتیں، یہ سب اس کی جو ہے رغبت دلائی جاتی ہے، دلا دلا کر بندے کو جو ہے اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے۔ قرآن میں جا بجا مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں بے شمار مقامات پر جنت کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور متواتر احادیث ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ملے گا، جو ہے کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے جیسا رغبت دلائی ہے۔ کہا ہے کہ ایک مقام پر سورہ حامیم سجدہ میں کہ تمہارے لیے وہ ایسی جنت اور ایسے باغات، ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے وہ چھپا کر رکھا ہے، جس کے خواب و خیال میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی، جس کے تصورات میں بھی وہ چیزیں نہیں سوچ سکتا وہ ساری چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہیں۔ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، فرمایا سورہ زخرف 25ویں پارے میں۔ یہ وہاں پر وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو تمہارا جی چاہے گا۔ یہاں پر جی چاہتا ہے تو نہیں ملتی ہیں بہت سی چیزیں، پیسہ ہونے کے بعد بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے کئی ایک چیزیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہاری آنکھوں کی لذت اور تمہارے دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جتنی چیزیں ہوں گی جو تم چاہو گے وہ سب تم کو دے دیا جائے گا، اور پھر وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہوگا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 26ویں پارے میں تذکرہ کیا کہ جنت میں کیسا ہوگا، کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، یہاں کی جیسا نہیں کہ 1 لیٹر 2 لیٹر یا 1 کلو 2 کلو لائیں گے، وہاں پر تو نہریں ہوں گی ہر چیز کی، بہترین صاف و شفاف پانی کی نہریں، جو پانی بدبودار نہیں ہوگا وہ، اور جو ہے وہاں پر ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جو پینے والے کے لیے لذت، اور شراب کی نہریں ہوں گی انتہائی اعلیٰ درجے کی، اور دیگر جو ہے یعنی شہد خالص اس کی نہریں ہوں گی، یہ ساری میوہ جات ہوں گے، جو کچھ بھی تم چاہو گے وہ تم کو وہاں پر حاصل ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی انسان کوئی اچھے سے گارڈن میں جاتا ہے، کوئی باغ میں جاتا ہے، کسی کے فارم ہاؤس پر جاتا ہے جہاں پر دیکھتا ہے کہ بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں پر پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، اور قدرتی نظارے بھی ہیں، جھرنے بھی ہیں، آبشار بھی ہیں، اور دیگر ساری کھانے پینے کے ساز و سامان ہیں، تو اس کا دل للچاتا ہے اس پر، اور یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ چیزیں مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ساری چیزیں تیار ہے، جنت بن گئی ہے، اور ایمانداروں کے لیے، جو متقیوں کے لیے بنا دی گئی ہے، جہنم بھی بنا دی گئی ہے، بس اب تمہارے آنے کا انتظار ہے۔ تم دنیا میں یہ کام کر لو تو پھر تمہارے لیے تیار ہے، وہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہی ہے۔ تو یہاں پر جیسا انسان للچاتا ہے تو اس کو اس کی فطرت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مختلف انداز میں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے جو ہے وہاں پر نعمتیں ہوں گی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، فرمایا سورہ حج 17ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے جنت میں اپنے فضل و کرم سے ایمان والے بندوں کو جو عمل صالح اختیار کیے ہوں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر وہاں پر لے جا کر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو اکرام بخشا جائے گا اس طریقے سے کہ ان کو سونے کے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب من فضہ، اور ایک جگہ من فضہ بھی فرمایا، اور ایک جگہ ذہب فرمایا، یہاں پر ذہب ہے سونے کے، اور موتی کے لولو فرمایا گیا، یہ ان کی جو ہے عملوں کی جزا ہوگی فرمایا گیا۔ تو اس طریقے سے ان کی میزبانی ہوگی، اور ان کو اعزاز و اکرام سے جو ہے نوازا جائے گا۔ فیہا فاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، فرمایا سورہ واقعہ 27ویں پارے میں۔ وہاں پر تمہارے لیے وہ میوہ جات ہوں گے جو تم چاہو گے، فاکہۃ مما یتخیرون، جو تمہارا جی جس پرندے کے گوشت کو کھانا چاہے گا
وہ پرندہ تمہارے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ فیہن قاصرات الطرف عین کأنہم لؤلؤ کامثال لؤلؤ المکنون فرمایا، ایسے جو موتی کی طرح چھپی ہوئی عورتیں ہوں گی، وہ عورتیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں تمہارے لیے تیار ہوگی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فرمایا سورہ رحمان میں، وہاں پر ایسی شرمیلی نگاہ والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، نظریں نیچے کی ہوئی وہ حوریں ہوں گی کا، اور ان کو ابھی تک کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، کوئی انسان کوئی جن۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان فرمایا، پھر اس کے فوراً بعد گویا کہ وہ ایسی ہوں گی جیسے ہیرے موتی مونگا کی طرح، یاقوت کی طرح، زمرد کی طرح۔ فیہن خیرات حسان، وہ حسین ہوں گی اور ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی اور صورت بھی اچھی ہوگی۔ ایسی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی تعریف بیان فرمائی کہ جنت کیسی ہوگی، وہ جنت کے حصول اور اس کی رغبت پیدا ہو جائے، لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ سورہ دہر میں یعنی کافی ایک جنت کی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا فرمایا، وہ کام کرنے والے جو خدام ہوں گے وہاں پر کم عمر کے بچے ہوں گے جو ہمیشہ وہی عمر میں ہوں گے، ان کی عمر بڑھے گی نہیں، اور وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور جہاں کہیں پر تم دیکھو گی ایک عظیم الشان سلطنت کا نظارہ ہوگا، یعنی کوئی معمولی جگہ نہیں ہوگی وہ، جہاں پر تھوڑی سی چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کا دل للچاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر تو ایک ایسی شاندار سلطنت ہوگی، بہترین باغات، اعلیٰ درجے کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا فرمایا، وہاں پر جو ہے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موٹے اور دبیز ریشم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب کریم ان کو پاک و صاف شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ شرابً طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے تمہاری جزا، کیونکہ تم نے محنت کی تھی، تم نے بات کو قبول کر لیا تھا، تم نے بن دیکھے غیب پر ایمان لایا تھا، اور اس کی وجہ سے تمہاری لیے یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کی جزا کے طور پر یہ ساری نعمتیں ان کو پیش کی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر کئی ایک بے شمار مقامات ہیں جہاں پر جنت کا تذکرہ، اس کی جو ہے اوصاف، اور اہل جنت کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا جائے گا، کیسی دائمی نعمتیں ہوں گی جس کا تصور نہیں کر سکتا انسان یہاں پر، وہاں کی ایک چیز کا بھی، وہ ساری چیزوں کو بتانا اس لیے مقصود ہے کہ اس کے دل میں وہ اس کو پانے کی رغبت پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرے، جیسا کہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، ایک گھر بنانے کے لیے یا ایک اور کوئی چیز خریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر محنت کر کے کمائی لگاتا ہے اس کے پیچھے، تو پھر یہ جنت تو ایسی ہے لازوال نعمتیں، جس کی نعمتیں ختم نہ ہونے والی ہے اور انتہا سے زیادہ اعلیٰ نعمتیں ہیں، تو پھر اس کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ آیا ہے، مختلف صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے، تو جہاں پر ڈراوے آتے ہیں وہاں پر خوشخبریاں بھی آتی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے وہ، کہ صرف ڈرا کر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے تو غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، نعمتیں دینے کی تیار ہے تمہارے لیے، بس تم تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، اس کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتی، بلکہ تم اللہ کی رحمت کو جوش میں لا دو، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا عمل کر لو، وہ تھوڑا سا عمل عین سنت کے مطابق تم کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں بنا کر تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں تقویٰ کا لفظ آیا ہے شرک اور کفر کے بالمقابل، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ آدمی نہ صرف شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ اس کا وسیع تر مفہوم یہی ہے کہ ہر طرح کی معصیتوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے وقت یہ سوچے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والا بن جاؤں گا، مجھ کو اس سے رک جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جہاں پر جنت اور جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے
تو یہ وہاں پر ضرور آتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ نعمتیں ہوں گی تو پھر وہ متقیوں کے لیے ہوگی، وہ سائے ہوں گے تو متقیوں کے لیے ہوں گے، وہ چشمے ہوں گے تو متقیوں کے لیے ہوں گے۔ یعنی ہر جگہ متقی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جو ڈر کر زندگی گزارے گا اس کے لیے ساری نعمتیں ہیں، جو نڈر ہو کر زندگی گزارے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کرنے کے بعد بھی ڈرنا ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے، پتہ نہیں کہ وہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے مطلوبہ، پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ خوف دل میں ہونا چاہیے، نہ کر کے نڈر ہونا تو بہت بہادری کی بات ہے۔ یہ تو جو ہے کرنے کے بعد بھی ڈرنے والا ہوتا ہے مومن، یعنی کرتے جاتا ہے، دیتے جاتا ہے، محنت کرتے جاتا ہے اور ڈرتے جاتا ہے اور اللہ سے خوف کرتے جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ساری نعمتیں تیار ہے۔ تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا، وہ ہمیشگی کے پھل اور دائمی پھل اور اس کی چھاؤں بھی ہمیشگی کی ہوگی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام تو آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور اپنی مستی میں زندگی گزارتے رہے، من مانی زندگی گزارتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہیں پر جی لو، یہیں پر کھا لو پی لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ آخرت کا انکار ان کے دل میں ہمیشہ رہا، تو پھر اس کی سزا کے طور پر ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنائے اور اس کے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔